الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ناس، اس کا ترجمہ اور اس کے مختصر تشریح اور اس سورت کے مختصر فضائل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولاً اس سورت کا ترجمہ پیش خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ آپ کہیے میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن ہو یا وہ آدمی ہو، خواہ وہ جن ہو اور وہ آدمی ہو۔ یہ ہوا اس سورت کا ترجمہ۔ اب آگے سورہ فلق اور سورہ ناس کے مضامین، چونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں، آخری دونوں صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے وساطت سے جمیع مسلمین اور مومنین کو پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ فلق میں جن چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ مادی چیزیں تھیں، دنیاوی چیزیں تھیں، ایسی چیزیں تھیں جن کا خارج میں وجود ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نعمتیں مادی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، جیسے مال و دولت، اولاد، سلطنت، حکومت، اقتدار، منصب وغیرہ۔ تو سورہ فلق میں ایسی چیزوں کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر میں موجود ہوتی ہیں، جیسے کسی کا ستانا، کسی کی طرف سے ظلم کا ہونا، یہ چیزیں وغیرہ۔ اور اب یہ سورہ ناس جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا وہ معنوی چیزیں ہیں، وہ دینی چیزیں ہیں۔ گویا کہ سورہ ناس میں شرور دینیہ سے اور شرور معنویہ سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ فلق میں شرور دنیاویہ اور اسی طرح شرور ظاہریہ سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شرور دینیہ جیسے کہ ایمان، اسلام، اخلاق حسنہ وغیرہ، ان چیزوں سے بھی، ان چیزوں کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں، شرور معنویہ، ان چیزوں سے یعنی شیطانی خیالات ہے، شیطانی وساوس ہے، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا، چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے قلب اور انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں، اور جب انسان سے طاقت ایمانی، قوت ایمانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان نہ دین کے کام کا رہتا ہے اور نہ دنیا کے کام کا رہتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایسی چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا جو انسان کے لیے دین کی راہ میں آڑ بن سکے، انسان کے لیے دین کی راہ میں مخل بن سکے۔ آگے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنے رب حقیقی، اپنے رب اور اپنے مالک اور اپنے معبود کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ ارشاد ہوا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر کیا گیا۔
رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس، لوگوں کا پروردگار، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود۔ گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اسی طرح اس کی بادشاہت اور اسی کی معبودیت انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، لیکن انسانوں کے اندر اس کا کمال ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات کا ظہور انسانوں میں کامل طور پر ہوتا ہے، اسی لیے انسان کی طرف ان چیزوں کی نسبت کر کے، الناس کی طرف ان کی نسبت کر کے ذکر کیا۔ اور ویسے بھی جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے آگے، شیطانی وساوس وغیرہ سے، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جن میں سے ہو، تو ان چیزوں کا سامنا اور ان چیزوں کا نقصان انسان ہی بھگتتا ہے۔ ان چیزوں کا سامنا عامةً انسان ہی کو ہوتا ہے، انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو ان چیزوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہاں پر الناس کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تین صفات کو الناس کے ساتھ اضافت کر کے ذکر کیا تھا۔ ویسے بھی ان تین صفات کو ذکر کر کے یہ بتلانا مقصود تھا کہ جو ذات ایسی ہو جو ان تین صفتوں کے مالک ہو، تین صفتوں سے متصف ہو، جو رب بھی ہو، مالک بھی ہو اور معبود بھی ہو، وہی ذات اس بات کے لائق ہے کہ اس کی پناہ طلب کی جائے، اس کی پناہ مانگی جائے، اس سے حفاظت کو طلب کیا جائے اور اس کے حفاظت میں جایا جائے، اس کے حفاظت میں آیا جائے۔ وہ ذات ہی اس کے لائق ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی کوئی مخلوق ان تین صفات سے متصف نہیں، لہٰذا دوسری کوئی مخلوق بھی پناہ طلب کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی ہستی ہے جس سے پناہ طلب کی جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، کیونکہ وہ ان تین صفات کے مالک ہے، اور ایسی صفات والی ذات اس بات کا لائق ہے کہ اس کی پناہ طلب کی جائے۔ خیر، یہ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تین صفات کا ذکر تھا۔ آگے ان تین صفات کو ذکر کر کے جس چیز سے پناہ مانگنی ہے، جس چیز سے حفاظت مطلوب ہے، اس چیز کو ذکر کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والا یہاں پر اس سے مراد شیاطین ہے، اس سے مراد، اور وسوسہ کہتے ہیں دل میں برے خیالات آنے کو، اور خناس کے معنی ہوتے پیچھے ہٹ جانے والے۔ شیطان چونکہ انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، انسان کے دل میں غلط شبہات ڈالتا ہے، تو ان شبہات ڈالنے والے کے شر سے، ان برے خیالات کے آنے کی وجہ سے، جو پھر اس کے غلط نتیجے جو ہوتے ہیں، ان غلط نتیجوں سے اور ان برے نتیجوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ برے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر چنگل مارے ہوئے ہے۔ جیسے انسان غافل ہوتا ہے، شیطان اس کے دل میں غلط خیالات ڈالتا ہے، اور جیسے ہی وہ ذکر کرنے لگتا ہے، متنبہ ہو جاتا ہے انسان، تو پھر شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ شیطان بھی انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے تو پیچھے رہ کر ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ کر ڈالتا ہے۔ جیسا کہ چور اور ڈاکو اور قذاق وہ لوگ ہیں کہ چوری کر کے اسی طرح غلط فعل کو انجام دے کر سٹک جاتے ہیں، فوراً ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کا کام بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ برے خیالات ڈال کر، اسی طرح برے شبہات پیدا کر کے وہ ہٹ جاتا ہے، انسان کو اس میں مبتلا کر کے وہ خود ہٹ جاتا ہے۔ خیر، آگے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شیطان کے خیالات سے اور اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ یہاں ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان خون کی طرح روگ میں، انسان کے جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ خیر، شیطان کو اتنا تو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور جن کو کہ وہ انسان کے دل میں، ابن آدم کے دل میں برے خیالات ڈالے، برے وساوس ڈالے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ جبراً زبردستی سے ابن آدم سے کوئی غلط کام کروائے۔ لہٰذا شیطان کے ایسے برے خیالات کے آنے پر اگر کوئی بندہ متنبہ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے اور ان غلط خیالات کو دور کر دیتا ہے، ان غلط خیالات میں آ کر پھر اس برائی میں مبتلا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ محض وساوس کے آنے سے، برے خیالات کے آنے سے آدمی کی گرفت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ان برے خیالات کے آنے پر پھر اس برائی میں مبتلا ہو کر بندہ پھر ایسے برے کام کرنے لگتا ہے جیسے خیالات آتے ہیں، تو پھر اس انسان کی، اس بندے کی اور اس ابن آدم کی گرفت ہوتی ہے۔ لہٰذا محض شیطان کا غلط خیالات کے آنا
اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس طرح رسائی دی ہے کوئی ابن آدم کے دلوں تک اس طرح کے غلط خیالات ڈال سکے، پہنچا سکے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے شیطان کے اس طرح کے غلط خیالات سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ اندازی انسان بھی کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوا کہ یہاں پر وسوسہ ڈالنے والے خواہ وہ جن ہو کہ انسان ہو، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے شیاطین الجن اور شیاطین الانس دونوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا، دونوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ جس طرح شیطان برے خیالات ڈالتا ہے، برے وساوس ڈالتا ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی جو شیاطین قسم کے ہیں، جو شیاطین الانس ہے، وہ بھی اچھے کام میں اور بھلے کام میں، اسی طرح نیکیوں کے کام میں غلط مشورے دے کر، اسی طرح غلط باتیں کہہ کر، اسی طرح بیچ میں آ کر وہ چلتی گاڑی میں روڑا ڈال دیتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی اٹک دیتے ہیں، انسان کو روک دیتے ہیں۔ خیر کوئی تو ہے تو اس طرح مصلح اور ہمدرد قوم و ملت بن کر، تو کوئی اسی طرح غریب بن کر، کوئی لیڈر بن کر، اسی طرح کوئی رہنما بن کر، خیر الگ الگ روپ میں اور الگ الگ شکل میں انسانی شیاطین بھی آتے ہیں اور اس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ کبھی مشفق اور مہربان کی صورت میں آتے ہیں، تو کبھی پھر اپنے رہبر کے قوم کے رہبر اور ہمدرد کی صورت میں، مصلح قوم اور رہبر کی صورت میں آتے ہیں۔ خیر تو کبھی لیڈر کی صورت میں اور کبھی رہنما کے لباس میں، الگ الگ شکل و صورت میں انسان بھی آ کر انسانوں کو اچھے کام سے اور اچھے راستے سے ان کو بھٹکا دیتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا تھا۔ کئی لوگ آج کے زمانے میں آزادی کا دور ہے، کئی لوگ اٹھے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے اور شاعر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی بکواسیں کرتے ہیں، جن کا مزاج بھی آزادانہ ہوتا ہے، جن کا دماغ بھی آزادانہ ہوتا ہے، ان کی سوچ بھی اس طرح آزادانہ ہوتی ہے، تو اس طرح کے نعرے بلند کرتے ہیں اور اسلام کے اور شاعر اسلام میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سب شیاطین الانس کے قبیل سے ہیں۔ آج کل تو یہ شیاطین الانس اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ آج کے دور میں ایمان کو تھامنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے ہاتھ میں انگارے کو تھامنا۔ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے رسم و رواج پیدا کر دیے، ناچ گانے بجانے، لہو لعیب، اسی طرح عریانیت، زناکاری، فحاشی اس قدر عام کر دی، جگہ جگہ سینما اور تھیٹر اسی طرح برائی کے اڈے اس قدر عام کر دیے کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سارے معاملات میں سود کو اس قدر عام کر دیا کہ کوئی تجارت اور کوئی معاملہ اس سے بچ نہ سکے۔ غرض طرح طرح کی برائیوں کو عام کر دیا۔ خود شیطان بھی رشک کرنے لگتا ہے کہ شاگرد رشید اپنے استاد سے بھی کئی گنا آگے بڑھ گئے، اب شیطان بھی یوں سوچ کر فراغت سے بیٹھ گیا ہوگا کہ اب خامخواہ ہم تکلیف اٹھائے، ہمارے شاگرد ہی اس قدر کام کر رہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جو شیاطین ہے، ان شیاطینی دماغ کے جو انسان ہوتے ہیں، وہ شیطان سے بھی آگے بڑھ کر ایسی ایسی چالیں چلتے ہیں اور اس قدر پریشان کرتے ہیں، اس قدر وساوس ڈالتے ہیں کہ شیطان بھی رشک کرتا ہے ان کی ان کارکردگیوں پر اور ان کے اس کارستان کے اوپر۔ غرض اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیاطین الانس سے اور شیاطین الجنس دونوں کے اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے اور دونوں سے ہمارے حفاظت فرمائے۔ یہ تھی سورت کی مختصر تشریح اور ان سورت کا مختصر ترجمہ۔ آگے خلاصہ ذکر کر کے آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطہ ذکر کرتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس میں 3 صفات کا ذکر فرمایا، اعوذ برب الناس، رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔ ان 3 صفات کو ذکر کر کے جس چیز سے پناہ مانگنی تھی، ایک چیز شیطانی وساوس، چاہے وہ شیاطین الانس ہو شیاطین الجن ہو، اس کو ذکر کیا۔ جبکہ سورہ فلق میں ایک صفت قل اعوذ برب الفلق میں رب الفلق کو ذکر کر کے 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا تھا۔ خیر چونکہ سورہ فلق میں جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے وہ بدنی جسم اور بدن کے حفاظت کی بات تھی، اور سورہ ناس میں جن چیزوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم تھا اس سے دین کی حفاظت مقصود تھی، تو دین کی حفاظت اہم ہے۔ دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی دنیا کے بڑے نقصان سے زیادہ ہے، لہٰذا دین کے معاملہ تھا جب تو اللہ تعالیٰ نے 3 صفات کو ذکر کیا، اور جہاں دنیاوی حفاظت کی بات تھی تو وہاں ایک ہی صفت کو ذکر کیا۔ ایک نقطہ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، چونکہ یہ دونوں صورتیں معوذتین ہیں، اس کے فضائل میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں صورتوں کے بارے میں، کیا تم کو معلوم نہیں کیا یہ ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی کہ ان کی کوئی مثال نہیں؟ یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہی 2 صورتیں ایسی کارآمد ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی صورتیں نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ کوئی انسان بھی اس سے مستغنی نہیں۔
ہر آفات سے اور ہر مصیبت سے، چاہے آسمانی ہو یا زمینی ہو، ہر مصیبت سے چھٹکارے کے لیے دونوں صورتیں کافی ہے۔ خیر ان دونوں صورتوں کے مختصر فضائل تھے سورہ ناس اور سورہ فلق کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا صحیح نور عطا فرمائے، قرآن کریم کا صحیح معنی میں متبع اور فرمانبردار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل پیرا بنائے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں گزارش ہے کہ چونکہ ہم نے جو شروع کیا تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر پیش کی تھی اور تشریح اور توضیح، اور پھر یہ آخری پاؤ پر سورہ اقرا بسم سے لے کر سورہ ناس تک، تو یہ پاؤ پارہ ختم ہو رہا ہے آج۔ انشاءاللہ آئندہ کیا پروگرام ہے پھر اس کے بارے میں ہم ضرور اطلاع کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔